آج آپ میرے ٹیچر ہو. میں آپ کو ایک بات کہنے جا رہا ہوں. اگر آپ کو وہ بات ٹھیک لگے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا کہ آپ نے ٹھیک کہا. لیکن اگر آپ کو وہ بات غلط لگی تو سیکنڈ آپشن آپ کے پاس یہ نہیں ہے کہ آپ نے لکھنے کے ٹھیک نہیں کہا. آپ نے جا کر اس ویڈیو کو رپورٹ کرنا ہے تاکہ یہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو. اس لیے کیونکہ بات صرف اور صرف سچ اور وہی ہوگی جو کہ اللہ کی ہاں پہ صحیح مانی جائے گی اور جو کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی. ہم پاکستانی ہمیشہ یا تمام تر مسلمان یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم فلسطین کے لیے جان دے دیں گے, ہم لیبیا کے لیے جان دے دیں گے, ہم ایران کے لیے, عراق کے لیے, اردن کے لیے, شام کے لیے, سیریا کے لیے, برما کے لیے جان دے دیں گے. ہماری پریورٹی فرسٹ یہ کیوں نہیں ہے کہ ہم جان لے لیں گے؟ جانے تو وہ بیچارے خود بھی دے رہے ہیں. آپ کی اس جان کا انہوں نے بوجھ کیوں اٹھانے, الٹا ان کو یہ گلٹ کیوں فیل کروانے کہ ہمارے ملک میں آئے تھے اور ہماری وجہ سے مارے گے؟ آپ اگر سارے صرف اس ایک بات پہ اٹکے رہو گے کہ ہم نے جان دینی ہے, یہ سب سے بزدلانہ جملے ایک مسلمان کے منہ سے, نہ تو وہ کبھی کمانڈر بن سکتا ہے, نہ تو وہ کبھی لیڈر بن سکتا ہے, اور نہ کبھی وہ سپہ سالار, اور نہ کبھی جنگجو کہلانے کے لائق ہے. یور فرسٹ پرائورٹی شوڈ بی کہ میں نے ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر ظلم کی گردن اڑانی. آپ لوگوں کی پہلی پرائورٹی مرنے پہ آ جاتی ہے. حضرت علی کو شیر خدا کہا گیا تھا, نہ کہ شہید خدا. ان کی بہادری کے, ان کے لڑنے کو سراہا گیا تھا. آپ لوگ صفوں کو لیڈ کرنے کے بجائے مردوں کی لسٹ میں جانے کے لیے بڑے تیار ہوتے ہو. یاد رکھو کہ یہ جو تمہاری موت ہے, چند لوگ یہاں پر برگر اب یہ بات کریں گے کہ ہم تو شہادت کے جذبے سے بات کرتے ہیں. 90% پاکستانی, 90 نہیں 99 کر دو, 95 کر دو, 95% پاکستانی جو کہ ساری زندگی گناہ میں گزار لیتے ہیں سمیت میرے, اور لاسٹ میں ہم ایک چانس میں, ایک بونس کے چکر میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کاش یار شہادت مل جائے. جو پچھلے میرے کالے کرتوت ہیں نا, اس کے لیے توبہ مجھے پتہ ہے کہ مجھ سے ویسی نہیں مانگنی جانی کہ مجھ سے مغفرت ہو سکے میری, اور میں یہ کر لیتا ہوں کہ شہادت میں بس اس کا نا وہ رشوت والا سسٹم کر کے سائڈ پہ ہو جاؤ. تو شہادت کا جذبہ ہے ہمارے دل میں, یہ سارے کہیں گے شہادت کا جذبہ سب کے دل میں, لیکن آپ اپنے لیے شہادت خود نہیں چوز کر سکتے. یہ تو اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. آپ نے لڑنے کی بات کرنی, آپ نے لیڈ کرنے کی, کانکرر کرنے کی, آپ نے حکمرانی کرنے کی, آپ نے سپہ سالار بننے کی, آپ نے آگے جا کر سب کو, صفوں کو لیڈ کرنے کی بات کرنی. آپ آ جاتے ہو پہلے ہی مرنے کی باتیں شروع کر دیتے ہو. عجیب, تمام تر بچوں کے مائنڈ سیٹ میں ایک بات ڈالی ہوئی, ہم نے اپنی جان دینی ہے, ہم نے اپنی جان دینی ہے. جانتا سب نے جان دینی ہے تو جان لینی کس نے؟ اگر آپ کی کوئی بہن کو گالی دیتا ہے, آپ اس کو مارنا چاہتے ہو, لیکن اگر کوئی اسلام کے احاطے میں آ کر مظلوموں پر ظلم کرتے تو اس کو آپ اپنی جان دینا چاہتے ہو یار. عجیب بات ہے. اللہ کے راہ میں یعنی کہ نہیں لڑنا. بہن کے لیے لڑ سکتے ہیں ہم, گھر والوں کے لیے لڑ سکتے ہیں, لیکن اللہ کے لیے نہیں لڑنا. اللہ کے لیے صرف جان دینی ہے, بس بات ختم ہوگی. بزدلانہ طور پہ جان دینی ہے, بات ختم. ہم کیوں اپنے بچوں کو یہ نہیں سمجھاتے کہ بیٹا تو نے بڑے ہو کر لیڈر بننا ہے, تو نے ایک مجاہد بننا ہے, تو نے ایک جہاد کرنا ہے, تو نے اللہ کے راستے میں لڑنا ہے, تیرا مائنڈ سیٹ مضبوط ہونا چاہیے, تجھے فزیکلی ڈیلی اتنی ایکسرسائز کرنی چاہیے کہ کل کو اگر شاید تجھے کسی لشکر کو لیڈ کرنا پڑے, کم سے کم تجھ میں اتنی جرت ہو کہ تو اپنی تلوار تو کم سے کم اٹھا سکے نا. یہ باتیں شاید تم لوگوں کو بہت بیوقوفانہ لگیں, لیکن اگر تم اللہ کے قانون سے دیکھو تو اللہ کہتا ہے کہ میرے راستے میں لڑو. پھر بعد میں بات آتی ہے کہ میرے راستے میں جو لڑتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ پہلے شہید ہوتے ہیں اور لڑتے ہیں. آپ لوگ اس کانسیپٹ کو اپنے دماغ سے خدارہ پاکستانی نکالیں اور اپنے بچوں میں یہ چیز انجیکٹ کریں, ان کو سمجھائیں, بتائیں کہ پہلی چیز ہوتی ہے لڑنا. یہ کافر سیکھ چکا ہے, صہیونی سیکھ چکا ہے, شیطانی سیکھ چکا ہے, چالوں والا, شیطانوں کی پیروی کرنے والا. یعنی آپ کو یہ گوارا ہے کہ میں ایک شیطان کے پیروکار صہیونی کو, ایلومیناٹی والے بندے کو, میں اس کی گردن نہ اڑاؤں, میں اس کے 2% گٹر والے ہاتھ سے میں مر جاؤں, شہید ہو جاؤں میں. بس شہادت اللہ ڈیسائیڈ کرے گا, آپ نے لڑنا ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو آپ کا کانسیپٹ کیا ہونا چاہیے؟ لڑنا ہونا چاہیے. آپ کو کیا سمجھ میں آنا چاہیے؟ اٹیک کرنا. آپ نے اٹیکر بننا ہے, نہ کہ بزدل بننا ہے. نہیں میں سرنڈر کرتا ہوں, بس مجھے شہید کر لو, اب تو میں ہار مان چکا ہوں. نہیں, یہ اللہ ڈیسائیڈ کرے گا. ایٹ دا اینڈ, لاسٹ میں بھی اللہ تعالیٰ ہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ جو تلوار لے کے نکلے ہو, اس کے بعد یہ تلوار یا تو کسی دشمن کے سینے میں جائے گی, اس کی کھوپڑی پہ جائے گی, اور اس کے بعد وہ آپ کو اگر شہید کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوگا. اور ہو سکتا ہے کہ ان سب کو مارنے کے بعد آپ غازی بن کے آؤ. آپ کا مین موٹیو, مین جو مقصد ہے نا, وہ صرف اور صرف یہی ایک ہونا چاہیے, ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر جہاد کرنا. نہ کہ ظلم کے خلاف جا کر ایسے بے غیرتوں کی طرح لیٹ کے یہ بات کر دینا کہ میں تو دشمن کے خلاف جی جان دینے کو تیار ہوں.
چند ٹپیکل برگر آ کر یہ باتیں کریں گے، کہیں گے کہ نہیں یہ شہادت کے جذبے، شہادت کے جذبے. یہ شہادت کے جذبے ایک الگ چیز ہے. شہادت جنگ میں مرنے والوں کو ملتی ہے، وہ فری پیکج ہے، وہ آپ نے نہیں ڈیسائیڈ کرنا. وہ اوپر بیٹھا جو بہن، جو رب بیٹھا ہوا ہے، اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے غازی بننا ہے یا شہید بننا ہے. آپ نے جو ڈیسائیڈ کرنے وہ یہ کرنے کہ میں نے لیڈ کرنے، میں نے کونکرر کرنے، میں نے توکل کرنی ہے. میرے لیے فرشتے آ سکتے ہیں، میں اللہ کی راہ پر حق پہ کھڑا رہوں گا، چاہے سارے لوگ پیٹ پھیر لیں، میں اکیلا بھی رہا تو مجھے کمانڈر یا لیڈر کی طرح غیرت سے مرنا ہے، تاکہ سامنے سے میرے سینے پہ وار کیا جائے. یہ نہ کہا جائے کہ یہ مسلمان تھا، یہ بزدل تھا، یہ بھاگ رہا تھا اپنے رب کے قانون کو ریجیکٹ کر کے بزدلوں کی طرح بھاگ رہا تھا. اس کے پیٹ پہ دیکھو کہ وار کے نشان پڑے ہوئے. آئی ایم سو سوری کہ یہ باتیں مجھے آپ کو اتنی اسٹریٹ فارورڈ، اتنے سخت لہجے میں بتانی پڑ رہی ہیں. مجھے غصہ آتا ہے کہ مسلمان ہمیشہ ایک کاورڈ کی طرح، ایک بزدل بن کر ہر جگہ پر یوں شہادت کے لیے کیوں کرتا رہتا ہے، جبکہ شہادت اوپر والے نے دینی اور غیرت سے دینی. جو 313 لڑنے گئے تھے نا، وہ جب لڑنے جا رہے تھے، شہادت ان کو پتا تھا کہ ہمیں ایز اے پیکج مل سکتا ہے، لیکن مین موٹیو یہ ہے کہ ہم ظلم کے خلاف کھڑے، اور وہ کھڑے ہوئے اور وہ شہید نہیں ہوئے سارے کے سارے 313، وہ مار گئے اگلوں کو. ہمیں یہ کہانی تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بتائی گئی تھی کہ 313 بمقابلہ ہزاروں تھے، لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ 313 خود لڑنے گئے تھے. کیا وہ لوگ نہیں تھے؟ کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ ان کے دلوں میں آپ سے زیادہ، کئی زیادہ کروڑوں فیصد جو ہے وہ زیادہ ان کا جذبہ تھا. آپ کا ان سے زیادہ تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے کونکرر کرنے کی بات کی، انہوں نے جھگڑا کرنے کی بات کی، انہوں نے حق پہ کھڑے ہونے کی بات کی. سو کائنڈلی جس کو میری بات صحیح لگی ہے، میں نے وہ جو پہلے بولا آپ کو کہ وہ کمنٹ سیکشن میں ایک بات بولے کہ ہاں یس، اور اپنے بچوں کو بھی تیار کریں، چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی، اور اپنے آپ کو بھی مینٹلی فزیکلی. میں بار بار آپ کو یہ بات کس وجہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں، اگلے 1 سال میں آپ کو خود سارا کچھ کٹا کھل جائے گا. 2022 میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2025 میں مسلمانوں کی بربادی سمیت فلسطین کی شروع ہو جائے گی. وہ بھی ہو رہی ہے اور آگے بھی دیکھتے جاؤ. اور یہ حدیث کا حصہ ہے. اور ایوریج ایج جو 1400 سال کے بعد بنتی ہے حدیث کے مطابق، یعنی کہ نبی علیہ السلام کی امت کو اللہ تعالیٰ نے جو ٹائم دیے ہوئے 1.5 دن کا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں 1 دن جو ہے وہ 1000 سال بنتا ہے، تو یعنی کہ 1.5 دن جو ہے وہ 1500 سال بنتے ہیں. تو ایوریج لگاؤ، اور پھر آپ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا اور اس میں بیچ میں امام مہدی کا، تو آپ کو خود ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. جس کو ابھی سمجھ میں آ رہی ہے، میں شارٹ سے بتا رہا ہوں، جو میتھمیٹکس اس کا حساب کر سکتے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو بھی فزیکلی تیار کریں، بچوں کو بھی تیار کریں، ان کے مائنڈ سیٹ کو تیار کریں، ان کو بزدل نہ بنائیں، ان کو سکھائیں کہ آپ حضرت علی شیر خدا کے خاندان کی پیروی کرنے والے لوگ، نہ کہ بزدلوں سے. اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. جس کو میری بات سمجھ نہیں آئی اور جس کو لگا کہ میں غلط بات کر رہا ہوں، تو رپورٹ کا آپشن یہاں پہ تم لوگوں کو دکھ رہا ہوگا، وہاں جا کے صرف ویڈیو کو رپورٹ کرو. اور باقی جن کو لگتا ہے کہ میں حق کی بات کر رہا ہوں، یعنی کہ جیسے اللہ کا حکم ہے کہ بزدلوں پر تمہیں میں غالب کروں گا، ان یہودیوں پہ، یعنی 1 کو 10 20 پر میں غالب کروں گا، تو ان کو پتہ ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ مایوس نہیں ہوں گا میں تم لوگوں سے.